صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی. گرچہ راہیں تن بہت تھی شہر وفا کو جانے کی. جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے. جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے. دل والے خود ہی لکھ لینے کہانی اس افسانے کی. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، بلا مت دینا سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو. ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سمجھ جاؤ گے. میرے واجب احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں نوجوانوں، مجھے اور آپ کو ایک اہم فریضے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا ہے. اور ایک مبارک مہینہ یعنی ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا. اس مہینے کی مناسبت، اس مہینے کی نسبت آقا انعامدار فخر موجودات صاحب حسن و جمال محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے ساتھ تھی. اس مہینے کے اندر ایمان والوں نے، مسلمانوں نے، اللہ رسول کے ساتھ محبت کرنے والوں نے مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے اور مختلف پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آقا انعامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو بیان کیا. حضور علیہ السلام کے کمالات کو بیان کیا. حضور علیہ السلام کے ارشادات اور فرمودات کو بیان کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. حضور آئے، اس طریقے سے آئے، حضور کی آمد سے کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس لوگوں کا کیا حال تھا اور کفر کس طریقے سے راج کر رہا تھا. انصاف کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی. ظلم اور بربریت کے اس دور کے اندر وہ آفتاب ہدایت چمکا جو چمکتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ بڑا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھولا تو پھولتا چلا گیا. اور اس کی مہک سے دنیا کا کوئی خطہ، کوئی ملک نہ رہ سکا. جس انسان نے بھی اس پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سنا، حضور کی ذات کو پڑھا، حضور کے اوصاف کو دیکھا اور حضور کریم کے لائے ہوئے دین اور لائی ہوئی شریعت کو ایک ایک گوشے کو کھولا تو پھر حضور
فریضہ کیا دیا تھا؟ اللہ نے پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر کے بھیجا تھا۔ سارے نبیوں کے لاسٹ میں آئے، سارے نبی پہلے آ چکے، سارے رسول آئے، لیکن اللہ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کیا تو سارے نبیوں سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا، لیکن ظہور کے اعتبار سے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا کہ میرے محبوب تیرے بعد اب نبی کوئی نہیں، تیرے بعد رسول کوئی نہیں، تیرے بعد اب شریعت کسی کی نہیں، تیرے بعد فرما برداری اور اطاعت کسی اور کی نہیں، اب قیامت تک کے لیے تو ہی رسول ہے اور تیرا ہی دین اب قیامت تک آنے والے انسان کے لیے رہبری اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک ہے ولادت اور ایک ہے رسالت۔ ولادت کا دنیا میں کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، کوئی ہندو ہو وہ بھی مانتا ہے، ولادت کو کرسچن ہو وہ بھی مانتا ہے، دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا، کسی عقیدے اور نظریات کا ماننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور پیدا نہیں ہوئے۔ ولادت تو سب مانتے ہیں، لیکن جو جھگڑا چلا ہے وہ جھگڑا ولادت کا نہیں رسالت کا ہے، کیونکہ ولادت الگ ہے، رسالت الگ ہے، جشن الگ ہے، مشن الگ ہے۔ مومن حضور کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، حضور کی بعثت پر خوش ہوتے ہیں، لیکن اصل مقصد صرف ایک مہینے کے اندر انسان حضور کی آمد پر خوشیاں منا لے، حضور کی بعثت پر خوش ہو جائے اور حضور کی تعریف میں، حضور کی مدح میں، حضور کی جو ہے ثنا میں کچھ کلمات پڑھ لے، کچھ نعتیں پڑھ لے، کچھ حضور کی سیرت کے گوشوں کو اجاگر کر دے اور اس کے بعد حضور کی سیرت کو یکسر جو ہے چھوڑ دے، اسے پش ڈال دے، مومن یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ دین ہمیں روز مرہ کی زندگی کے ایک مسائل سے آگاہی دیتا ہے۔ وہ دین نامکمل نہیں بلکہ اکمل دین پیش کر کے اللہ نے دے کر کے بھیجا ہے۔ جو حضور دین لائے ہیں وہ صرف مکمل نہیں بلکہ اکمل ہے، ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے، ہر زاویے سے، جس طریقے سے جو مسئلہ آپ دیکھو گے اسلام نے کہیں پر بھی اس امت کو یتیم نہیں چھوڑا۔ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ مسئلہ چاہیے تھا، یہ مسئلہ تو اسلام میں ہے نہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور ایک مکمل نظام زندگی دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے مبعوث کیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنے کی خوشی منا لینا، صرف بعثت کے اوپر خوش ہو جانا، صرف ربیع الاول کے مہینے میں حضور کے تذکرے کر لینا، حضور کی مدح سرائی کر لینا، حضور کی تعریف کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے جہاں ہم خوش ہوئے حضور کی آمد پر، وہاں جو حضور ہمیں مشن دے کر کے گئے ہیں، جو دین دے کر کے گئے ہیں اور جس عقائد اور نظریات کے پابند کر کے گئے ہیں، ہم پورے سال حضور کے دین کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بغاوت نہ کریں۔ یہ ہے مشن۔ ہماری شادیاں ہوں تو حضور کے طریقے کے مطابق، ہمارا اوڑھنا بچھونا حضور کے طریقے کے مطابق، ہماری خوشی اور غمی حضور کے طریقے کے مطابق، ہمارا ہر کام چاہے وہ معاشی طریقے سے ہو، معاشرت کے لحاظ سے ہو، اخلاق کے لحاظ سے ہو، ہمارا لین دین کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں ہم اسلام کو جو ہے مقدم رکھیں اور اپنے خواہشات کو چھوڑ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پیغام اور اس دین کو مقدم رکھے، اسلام کو مقدم رکھے۔ یہ ہے حضور کا مشن۔ حضور جشن کے لیے نہیں آئے، کیونکہ جب جشن کی بات تھی تو سارے مکہ کے بڑے بڑے حضور کے ساتھ تھے۔ ابو جہل نے جشن منایا، جب حضور نے بات جشن کی تو سارے قریش حضور کے ساتھ تھے، بڑے بڑے مکہ کے سردار ساتھ تھے، لیکن جب بات مشن کی آئی تو سب نے چھوڑ دیا، جب بات مشن کی آئی سب نے تنہا کر
کر دیا. جب بات حضور نے مشن کی تھی، جب بات جشن کی تھی تو ابو لہب ساتھ تھا. جب بات پیغمبر نے مشن کی تھی تو سب سے پہلے پتھر مارنے والا ابو لہب تھا. جب بات پیغمبر نے مشن کی تھی تو حضور کو جو ہے کنبے نے چھوڑ دیا. جب بات مشن کی تھی قبیلہ نے چھوڑ دیا. جب بات پیغمبر نے مشن کی تھی اپنے بیگانے ہو گئے. جب بات مشن کی تھی بیعت وقت حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی. جب بات محمد عربی نے مشن کی تھی
حضور کا دین پھیل رہا ہے، حضور کا مشن پھیل رہا ہے، دشمن چل رہا ہے، دشمن سڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے جہاں جہاں نظر دوڑاؤ حضور کا دین پھیل رہا ہے۔ آپ اخبارات پڑھو، آپ جو ہے میڈیا کا دور ہے، ہر دن دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی نیا مسلمان ہو رہا ہے، اور باہر کے ممالک میں تو لاتعداد لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اس دین کو تمام ادیان باطل پر غالب کرنا ہے۔ اس کے جتنے جو ہے غالب ہونے کا وقت اب قریب آ رہا ہے۔ میرے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو گیا۔ ربیع الاول، حضور کی آمد، حضور کی بعثت صرف یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول میں خوشیاں منا لو، ربیع الاول میں حضور کے تذکرے کر لو، ربیع الاول میں حضور کے دین کی بات کر لو اور اس کے بعد سارا سال جو ہے اس مسئلے کو ختم کر دو، نہیں، بلکہ ربیع الاول یہ پیغام دے کر کے چاہتا ہے کہ مسلمانوں، اللہ کے نبی تمہارے درمیان میں موجود نہیں ہے، بلکہ جو حضور نے جو دین لایا ہے، حضور جو شریعت چھوڑ کر کے گئے ہیں، وہ قیامت تک باقی رہے گی، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ اور جو لوگ اس مشن کے لیے، اس کاز کے لیے، اس نظریے کے لیے، یعنی محمد رسول اللہ کی شریعت کے لیے کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے کر رہے ہیں، چاہے وہ مدارس کی شکل میں ہو، مساجد کی شکل میں ہو، مکاتب کی شکل میں ہو، دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہو، جس لحاظ سے بھی وہ دین کا کام کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ جے جائے کہ ان کی مخالفت کریں، جے جائے کہ ان کے پیچھے نہ جائیں، جے جائے کہ نبی کے دین کو مجھے بتاؤ، مسلمانوں بتاؤ، آپ میں سے کون سا مسلمان ایسا ہے جو 7 یا 8 ہزار روپیہ تنخواہ لے کر کے نوکری کرے؟ ایک چوکیدار ہے، وہ گیٹ پر بھی 8 ہزار روپیہ لے کر نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ مسجد کے امام، یہ مدرسے کے استاذ 8-8 ہزار روپیہ پر گزارا کر رہے ہیں۔ اس جو ہے مشکل دور میں آخر کیا وجہ ہے؟ یہ بزنس بھی کر سکتے ہیں، یہ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ ریڈیو اور ٹھیلے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے بچوں کا مستقبل کو محفوظ کر رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں کے ایمان کا تحفظ کر رہے ہیں، یہ آنے والی نسل کا ایمان بچا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ علماء دین کا کام چھوڑ دیں گے، مجھے بتاؤ پھر اس دین کے اس مشن اور اس کاز کو لے کر کے کون چلے؟ آپ سے مطالبہ بھی نہیں ہے، گلا شکوہ بھی نہیں ہے، کوئی جو ہے اعتراضات بھی نہیں ہے، اتنی مختصر تنخواہ لے کر کے یہ اپنے بچوں کا گزارا کر رہے ہیں، پیٹ پال رہے ہیں، سب کچھ اللہ کے فضل سے خوش بھی ہے، اور پھر بھی لوگ جو ہے ان کی مخالفت کرتے ہیں، پھر بھی لوگ ان علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، پھر بھی لوگ ان علماء کو بزدل اور جو ہے بالکل نچلی ذات میں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کو 1000 عابدوں پر، بلکہ بہت سارے عابدوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت ہے۔ اگر ایک عالم دین عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کر کے سو جائے اور ایک عابد ساری رات نفلیں پڑھتا رہے، وہ سونے والا عالم اس عابد سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم اگر ایک مسئلہ بتا دے گا، سینکڑوں لوگ اس پر عمل کریں گے، اس کا اجر و ثواب اللہ اس کو نصیب فرمائے۔ اس لیے یہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، حضور کے دین کے اوپر، حضور کے مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں، ایک ایک فرد کے پاس، ایک ایک گھر میں اور ایک ایک جگہ پر جا کر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں میں قرآن کی اہمیت بٹھا رہے ہیں، محمد رسول اللہ کی اہمیت بٹھا رہے ہیں، حضور کے دین اور حضور کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے اس پرفتن اور اس پراشوق دور میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر جب دل دکھتا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے، پھر بھی لوگ ان علماء کے اوپر جو ہے بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قدر کرو، دین اسلام کی قدر کرو، محمد رسول اللہ کا جو مشن